ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ منقول ہے کہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا خطا کار، اس کو کیا دفنانا، اس کو کیا کفنانا۔ اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دیا۔ اتنا گناہگار تھا کہ کوئی اس کو کفن دینے کے لیے، اس کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا وہ دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی بھیجی کہ اے پیارے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اسے وہاں سے اٹھائیں، اس کی تجہیز و تکفین کریں، اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں۔ اب اللہ کے نبی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کا جنازہ پڑھیں تو اس کی تو بخشش ہی بخشش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، مجھے تو بتایا گیا کہ وہ مشہور ترین مجرم ہے، اتنے گناہ، 200 سال زندگی ملی، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اے اللہ یہ مہربانی، یہ عزت، یہ اکرام کس وجہ سے ہے؟ ارشاد باری ہوا کہ اے موسیٰ، واقعی یہ گناہگار تھا، یہ بڑا خطا کار تھا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ ایک دن اس نے میری کتاب تورات کو کھولا اور اس میں میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا۔ محبت سے اس شخص نے اس کو بوسہ دیا، درود پاک پڑھا، میرے حبیب کے نام کی تعظیم کی نیت سے اے موسیٰ، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ کتنی بڑی ہم سب کے لیے یوں سمجھیے کہ حوصلہ ہے، کتنا بڑا سبق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کی تعظیم، جن کی توقیر، جن سے محبت کی جائے اور جتنی زیادہ کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اللہ مجھے اور آپ کو ادب والوں میں شامل رکھے۔ تو پیارے آقا کا نام نامی سنیں، پڑھیں محبت کے ساتھ۔ یہ جو ہم انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں نا، یہ تعظیم کا ایک انداز ہے کہ پیارے آقا کے نام کو میرے ہونٹوں نے لیا ہے، میں ان ہونٹوں کو بھی چوم لیتا ہوں۔ تو یہ جتنی محبت کا اظہار ہے، یہ نصیب والوں کا ہی حصہ ہے۔ ہاں، تو بہرحال یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، کثرت سے درود پاک پڑھیں، محبت سے درود پاک پڑھیں، تعظیم کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ سرور کائنات علیہ السلام کی تعظیم و محبت دل میں ہوئی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام سے جس نے محبت کی نا، جس نے اپنے نام کو نبی پاک علیہ السلام کے نام سے جوڑ دیا، جس نے اپنی زندگی میں سرور کائنات علیہ السلام کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ نے زندگی ہی میں ان کے ناموں کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اب تھوڑا سا اس وقت موجودہ جو دنیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جس نے پیارے آقا سے محبت کی اور ان کا نام اچھے انداز سے لینا شروع کیا، چاہے وہ مقرر ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ نعت خواں ہے، چاہے وہ لکھنے والا ہے، آپ دیکھیں جس نے پیارے آقا کا نام لینا شروع کیا، اللہ نے اس کی عزت بڑھانی شروع کر دی۔ آخرت میں تو جو ملے گا ادھر ہی نظر آ رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا جو نام محبت سے لیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیارے آقا کا نام محبت سے لیتا ہے، ان کا ذکر پیار سے کرتا ہے نا، ساری امت کو اس بندے سے پیار ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ سرکار سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے آقا سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اب خالی ایک خیمے والی خاتون تھی، آپ دیکھیں نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دنیا کی موجودہ مثال تو دی میں نے، مگر پیارے آقا علیہ السلام کے دور میں
نبی پاک ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں بھوک لگی، کھانے کی ضرورت پڑی، تو ایک خیمے میں ایک بوڑھی خاتون تھی اور وہ خاتون کچھ کھانا پانی بیچا کرتی تھی، راستے میں مسافر خرید لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے خیمے میں گئے، نہ اس نے پیارے آقا علیہ السلام کو پہچانا، نہ نام پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز گھر میں نہیں ہے۔ پیارے آقا نے دیکھا ہے بہت پرانی سی، غریب سی، لاغر سی، کمزور سی بکری ہے۔ فرمایا اگر اس میں سے دودھ دے دو، کہا حضور یہ تو دودھ بھی نہیں دیتی، اس کے تھن بھی سوکھ گئے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس میں سے دودھ نکال لوں۔ ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ دودھ نکال لیں۔ اس کو تو ذرا بھی امید نہیں تھی۔ نبی پاک نے ہاتھ رکھا، اس بکری کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ راوی لکھتے ہیں اتنا دودھ نکلا، میرے آقا نے پیا، صدیق اکبر نے پیا، اس خاتون کے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر دیے اور بکری بھی فروا ہو گئی۔ That's it، اتنی ملاقات تھی۔ نبی پاک تو چلے گئے مگر وہ ایک جھلک کیا تھی کہ اس بوڑھی خاتون کو دیوانہ کر گئے۔ اب اس خاتون نے کیا کیا؟ ان کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بوڑھی خاتون، گاؤں گوٹھ میں رہنے والی، چھوٹی سی ایک خیمے میں رہنے والی۔ مگر ان کے شوہر آئے تو شوہر نے کہا یہ گھر میں سب چیزیں بدلی بدلی سی نظر آ رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنا دودھ کیسے آیا؟ بکری بھی فرما؟ کہ مجھے تو نہیں پتا، ایک مبارک چہرے والے آئے تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، وہ گھر میں آئے، گھر کو روشن کر کے چلے گئے۔ اے ام معبد ذرا بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا؟ جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، حدیث پڑھنے والے بیٹھے ہیں، جو درس نظامی کے طلباء ہیں، میری بات کو جلدی پک کر رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو آج 1450 سال گزر گئے ہیں، جب بھی مورخین، جب بھی سیرت نگار نبی پاک کا حلیہ لکھتے ہیں، آقا کا سراپا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ام معبد نے جو الفاظ استعمال کیے اس کے بغیر نبی پاک کا سراپا گویا وہ لکھ نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، وہ خاتون جس کو جانتا کوئی نہ تھا، آقا سے تھوڑی دیر کی ملاقات کیا ہوئی، نبی پاک کی شان بیان کیا تھی، آج حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں اس خاتون کا چرچا ہو رہا ہے۔ نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر آخرت میں سرخروئی حاصل کرنی ہے، صبح و شام نبی پاک کا نام زبان پہ لینا شروع کر دو، عزت کے ساتھ نام لو، محبت کے ساتھ نام لو، عقیدت کے ساتھ آقا کا ذکر خیر کرتے چلے جاؤ، اللہ آپ کو دنیا میں نوازنا شروع کر دے گا، آپ کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو نبی پاک کا نام لیتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں نواز دیتا ہے۔ ارے 200 سال کی نافرمانی کرنے والا نام پاک کو چوم لے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جو صبح و شام درود پاک پڑھتا ہوگا اس کا کیوں نہ بیڑا پار ہوگا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا دردناک باب، ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ دل خراش سانحہ میں نے آپ کو وہ بھی سنانا ہے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کا ایک عجیب طرز عمل وہ بھی سنانا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا ریئیکشن کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پہلے تو وہ دردناک سانحہ کیا تھا؟ احد کا میدان ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے یاد رہے 2 چچا، پیارے آقا علیہ السلام کے 11 اور ایک روایت کے مطابق 12 چچا تھے۔ ان 12 میں سے 2 ایمان والے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، شیر خدا، اسد اللہ اور امیر حمزہ، سبحان اللہ۔ آپ سے نبی پاک علیہ السلام کو بڑی محبت، اور حضرت حمزہ کو بھی پیارے آقا سے والہانہ محبت تھی۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے نا، اس کے بعد جو اسلام کو طاقت، قوت اور حوصلہ ملا، سبحان اللہ، ایک حضرت حمزہ کا ایمان لانا اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا، کیا بات ہے۔ پھر جو اسلام کو عروج ملا ہے، سبحان اللہ۔ مسلمان پہلے دار ارقم میں، یہ آج بھی صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان اب ایک نشانی سی رہ گئی ہے، یہی ایک مکان ہوا کرتا تھا
جہاں مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے. تو اب دار ارقم میں جب حضرت عمر فاروق ایمان لے آیا تو پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اب علل اعلان نماز ہوگی. پہلی بار مسلمان اس گھر سے نکلے اور روایتوں کے الفاظ میں 2 صفوں میں نکلتے ہیں. ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں, ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں, اور اس دبدبے اور روب کے ساتھ مسلمان کعبے پر آئے. علل اعلان نماز پڑھی گئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اسلام کو عروج ہی ملتا چلا گیا. یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے آنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا. تو سبحان اللہ, اتنا حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بڑی ڈھارس بھی تھے. مگر احد کے میدان میں کیا ہوا کہ ایک شخصیت ہے اور ان کا نام, ان کو کہا جاتا ہے وحشی. اب وحشی کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے کسی بھی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا ہے. اب یہ ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں بیٹھا تھا. جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے اس نے دور سے نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا. اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے. نبی پاک بہت غمزدہ تھے, خوب پیارے آقا کے آنسو بہے, اور نبی پاک ہر ہفتے ایک روایت کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے احد کی جو مزارات ہیں وہاں تشریف لے جاتے, ان کے لیے دعائیں رحمت فرماتے. اب ذرا غور کیجئے گا, میں اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سانحہ ضرور ہے, ایک دل خراش واقعہ ضرور ہے, مگر اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وحشی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. آپ کے اور میرے ساتھ کوئی ایک غلطی کر دے, ہیں کبھی ایک بار گالی دے دے, کوئی ایک بار دل دکھا دے, کوئی ایک بار ہم کو ستائے, اب اس کے بعد ہم کیا کر دیں؟ میں تو نہیں چھوڑوں گا, اب میں بتاؤں گا میں کون ہوں, اب میں بدلہ لے کر دکھاؤں گا. میرے پیسے لیٹ کیے نا, میرے کاروبار میں مجھے نقصان پہنچایا, اب میری باری آنے دو. لوگ دل میں رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ کبھی تو آئے گا میرے ہاتھ میں, پھر میں بتاؤں گا, اب میری باری ہوگی, اب میں بدلہ لوں گا. یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ. دکھ کا عالم سوچو کیا ہوگا. تکلیف کس کو کہتے ہیں کہ چچا کو قتل بھی کیا, اور اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا, ایک صحابی رسول کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو بھی اسلام کی دعوت دو. اسلام کی دعوت دینے کے لیے وحشی کے پاس باقاعدہ ایک قاصد بھیجا گیا, اور سامنے سے وحشی کا جواب سنو. آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک نے دین پھیلایا کیسے ہے. پیارے آقا کے اندر نرمی اور درگزر کتنا تھا. وحشی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں, حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا شریک ٹھہرایا, اللہ کا شریک ٹھہرایا, یا زنا کیا, قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے, میں نے قتل بھی کیا ہے, اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا, برے کام بھی کیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کیا اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ آپ ہی کا تو کہنا ہے کہ مارا جائے گا وہ بندہ جس نے یہ سارے کام کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو, اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. قرآن کی آیت کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے, اگر ایسا کرے گا تو وہ بخشا جائے گا. تو وحشی اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت بھیجی گئی کہ وحشی کے پاس یہ آیت نازل ہوئی ہے تو کہا یہ شرط تو بہت مشکل ہے, ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں, کیونکہ عمل بھی تو کرنا پڑے گا, سالے توبہ بھی کرنی, اچھے عمل بھی کرنے ہیں. اگر میں نہ کر سکا تو پھر کوئی اور رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے, اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے.
اب یہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو یہ آیت آ گئی ہے، کہتا ہے اس میں بھی اشکال ہے نا، جسے چاہے اللہ جسے چاہے بخشے، کیا پتا میری باری اس میں نہ ہے، کوئی اور رخصت ہے؟ مطلب نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ ذرا بات سمجھیے گا. یعنی ایک بندہ جس نے آپ کا بڑا دل دکھایا ہو، آپ کو کوئی سمجھائے کہ یار اب معاف کر دو، بہت سال ہو گئے، گھر بلا لو، چلو یار دوستی کر لو، آپ کا چلو تمہیں اچھا لگتا ہے تو گھر پہ بلا کے لے، اس کو بلانے جائے اور وہ کہے میں گھر پہ تو آؤں گا لیکن میرا یہ مطالبہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار، ایک تو گھر پہ بلا رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، اور اب مطالبے بھی شروع ہو گئے. نبی پاک قاصد بھیج رہے ہیں. وحشی کہتا ہے کوئی رعایت ہے؟ ایک آیت پہنچی کہ اس پہ بھی مجھے اشکال ہے، کوئی اور رخصت ہے؟ دوسری آیت پہنچی کہ اس پہ بھی مجھے کچھ اشکال ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا جسے چاہے بخش دے. پتہ نہیں میری باری آئے گی کہ نہیں، آپ بتائیے کیا کوئی اور رخصت ہے؟ اللہ اکبر. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت کیا ہے؟ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت جب وحشی کی طرف بھیجی گئی، اللہ اکبر، تو وحشی کہتا ہے ہاں اس میں بخشش کی گارنٹی ہے، اس میں اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے. اب ذرا اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وحشی اسلام قبول کر لیتے ہیں، صحابیت کا درجہ پا لیتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نے بڑا کمال کا سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یہ فقط وحشی کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. یہ وعدہ، یہ مغفرت، یہ رحمت، یہ اللہ کی سب کے لیے ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرنا والا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے. دو باتیں سیکھنی ہیں. جو بدلہ اور ریونج کی آگ میں جیتے ہیں، جو کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لے کر رہوں گا، جناب پیٹھ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے. گھر کے گھر ٹوٹ گئے، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں. یہ نہ کرو، یہ اسلام نہیں ہے. مجھے بتاؤ نا کوئی ہے دنیا میں ایسا جس نے وحشی نے جس طرح نبی پاک کا دل دکھایا، ایسا کسی نے میرا اور آپ کا دل دکھایا ہو؟ ارے شہید نے چچا کو شہید بھی کیا، اور پھر بعد میں ان لوگوں نے نبی پاک کے اس مبارک چچا کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. آقا نے ان کو بھی معاف کیا، اپنے سینے لگایا. بلکہ اب علماء فرماتے ہیں کہ اب حضرت وحشی کو حضرت وحشی کہا جائے گا، ان کے بارے میں کوئی برا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے انہیں معاف فرما دیا. گویا رب نے بھی معاف فرمایا اور انہیں صحابی کا درجہ بھی عطا فرما دیا. اور صحابی جو ہوتا ہے، اللہ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں. مگر مجھے اور آپ کو پیارے آقا نے کیا سکھایا؟ کہ سب کو منانا ہے، سب کو سینے لگانا ہے، سب کو معاف کرنا ہے. مگر ہم نہیں کرتے معاف. تو پہلا سبق تو آج یہ لے لیجئے کہ اگر زندگی میں ایسے لوگ ہیں جن کو معاف نہیں کیا، جن سے لڑائی جاری ہے، جن سے دشمنی رکھی ہوئی ہے، مسجد میں ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں ملاتے کہ نہیں ان سے نہیں ملاؤں گا. کمال ہے. ایسے بھی مسجد میں لوگ ہوتے ہیں جو روز نماز پڑھنے آتے ہیں مگر ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، نظریں نہیں ملاتے، نہیں میری اس سے نہیں بنتی ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. یار انسان ہو گئی غلطی، معاف کریں، دل بڑا کریں، درگزر کریں. ایک حدیث پاک سنا کر تو دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو مین میرا آج ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. وہ لوگ جو اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتے، اپنے ملازمین کو معاف نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو معاف نہیں کرتے، وہ سوچ لیں کہ آج تو آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہے کر لیں. چھوٹا غریب رکشے والا اس کو گالی دے کے آ جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیسے رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی سے ناراض، کبھی کسی کو برا بھلا، ٹھیلے والے سے لڑائی کر لی. غریب آدمی کیا کر لے گا؟ مگر آپ جو چاہیں کر لیں. ایک دن آئے گا جب ہمیں بھی پوچھا جائے گا، اور اگر ادھر مجھے اور آپ کو معاف نہ کیا گیا ہم کدھر جائیں گے؟ تو خدا را درگزر کریں، معاف کریں. اور جو دوسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے. وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ درگزر کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے
کہ میرا بندہ بخشا جائے، جنت میں چلا جائے۔ علماء کہتے ہیں نا، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت، ارے اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا کام کر لے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ مگر یہ بندہ ہے جو اللہ سے دوستی نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتا، جو ساری دنیا پر سب پر بھروسہ کرتا ہے مگر رب پر بھروسہ نہیں کرتا، جو سب کے پاس جاتا ہے وہ رب کے پاس نہیں جاتا۔ اتنا دور ہو گئے ہم اپنے رب سے۔ ایسا رحمان، ایسا رحیم جو معاف کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی کوئی گناہ کرے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرے، وہ کریم ایک سچی توبہ پر پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔